بیسک رولز کی. سو آخر سکسیس کے بیسک رولز ہوتے کیا ہیں؟ پہلی بات تو ناظرین یاد رکھیے ساری کائنات کا نظام جونس ہے وہ کچھ اصولوں سے اور ضوابط سے چل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جونس ہے اپنے وقت پہ باہر نہ آئے، ایسا نہیں ہوا. غروب ہو ٹائم اس کا مخصوص نہ ہو، ایسا نہیں ہوا. کہ کچھ مہینوں کے دن جون سے ہیں وہ 35 ہو جائیں 32 ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا. کہ سال جونس ہے وہ 365 سے کراس کر کے 390 دنوں پہ چلا جائے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند کے جونس ہے وہ چاندنی کے دن جون سے بدل جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دریا سمت مخالف میں بہنا شروع ہو جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پودا لگا ہوا ہے وہ الٹ چلتے چلتے بیج بن جائے، ہمیشہ بیج ہی پودا بنتا ہے. یہ سارے جو اصول و ضوابط کائنات پہ اپلائی ہو رہے ہیں یہ مالک کائنات نے بنائے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ وہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں اپنی سنت نہیں بدلتا. یعنی سنت سے مراد یہ ہے کہ میں ان اصولوں کو ضوابط کو نہیں بدلتا جو میں نے بنا دیے ہیں. کیونکہ اگر نظام چلانا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر گھر کا نظام چلنا ہو، ایک ادارے کا نظام چلنا ہو تو وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، وہاں اصول و ضوابط چاہیے. اتنی بڑی کائنات جب چلانی ہے تو وہاں پر بھی اصول و ضوابط چلیں گے. مثلا کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے گریوٹی ہٹ جائے، کشش کا قانون جو ان سے ختم ہو جائے تو سارے کے سارے انسانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، کیونکہ سب کے سب باہر کی طرف موو کریں گے اور یہ کائنات اپنی طرف کھینچے گی اور اتنا ویکیوم جنریٹ ہو جائے گا یہاں پر، ساری ہوا اور ایک ایک چیز ہوا میں معلق ہوئے گی اور سب کے سب انسان جو ان سے ان کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. کائنات کے مالک نے اس اصول کو، گریوٹی کو، نظام کو قائم دائم رکھنے کے لیے بنا دیا. اور یہ رول جو ہے کائنات کے ہر حصے میں، ہر جگہ پہ اور زمین میں بالخصوص آپ کو کونے کونے میں دکھائی دے گا. جہاں گریوٹی نہیں ہے وہاں پر بھی کوئی کشش ہے اور وہ کشش جو سی نظام کو چلانے میں معاون ہے. اب کامیابی کے حوالے سے بات کریں تو کامیابی کے حوالے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کامیابی کے بھی بے شمار اصول و ضوابط ہیں. کامیابی کے کچھ قانون ہیں. ماہرین نے جیسے ریسرچ کی فزکس پہ، کیمسٹری پہ، بایولوجی پہ، اناٹمی پہ، فزیولوجی پہ، انجینئرنگ پہ، پروگریس پہ بھی اسی طرح ریسرچ ہوئی، کامیابی پہ بھی اسی طرح ریسرچ ہوئی. کامیابی پہ اتنی ریسرچ اب تو کی جا چکی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کامیابی کے موضوع پہ لاکھوں کتابیں بازار میں موجود ہوں تو غلط نہیں ہوگا. کامیابی کے ماہرین جو ان سے ہیں انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے وہ تمام اصول، تمام راز، تمام ضابطے وہ ڈسکور کیے. آج بھی ریسرچ ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے گا کہ انٹرپرینورشپ کا کنسیپٹ چند سالوں پہلے آیا ہے اور انٹرپرینورشپ پہ ریسرچ موجود ہے. بے شمار بچوں کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ فلانے شخص کی کامیابی جو سی ہے، فلانے رول ماڈل کی کامیابی جو سی ہے اس پہ ریسرچ کر کے لاؤ. اب یہ جو کامیابی ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک سائنس بن چکی ہے. اس کا یہ ایک آرٹ ہے. اس آرٹ کو جو سیکھتا ہے، اس سائنس کو جو فالو کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور ناظرین آج کا ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ کامیابی کی سائنس اور آرٹ کے حوالے سے ہے. اچھا، جو سکسیس کے اوپر ہم بات کریں تو اور ریسرچز ڈفرینٹ ہوئی، تو ایسے کون سے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے جو سکسیس سے ریلیٹڈ؟ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں جب یہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تو یہ ریسرچ در حقیقت بڑی پرانے لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن جو قریبی ایک واقعہ بڑا معروف ہے. امریکہ کی ہسٹری میں ایک شخص تھا، اس کا نام اینڈریو کارنیگی تھا. اینڈریو کارنیگی ایک مزدور کے طور پہ ایک جگہ شفٹ ہوا اور وہ مہاجر مزدور جو سا تھا اس نے لیبر کے طور پہ کام شروع کیا. کام کرتے ہوئے سپروائزر بن گیا، لیکن چند ہی سالوں میں دیکھا گیا کہ امریکہ کی ہسٹری میں شاید ہی اتنا امیر انسان کوئی آیا ہو. یہ بلینز کا مالک بن گیا اور جب اتنا کامیاب ہو گیا تو دنیا کی ہسٹری میں پہلا شخص تھا جس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کامیابی پہ ریسرچ باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے. اس نے اخبار میں ایڈ دے دیا اور ایڈ یہ دیا کہ مجھے ایک ریسرچر چاہیے جس کو سیلری نہیں ملے گی لیکن وہ کام میرے ساتھ کرے گا مل کے. بے شمار ریسرچر آئے اور ایک ریسرچر اس نے سلیکٹ کیا جس کا نام نپولین ہل تھا. نپولین ہل دنیا کی تاریخ میں کامیابی کے موضوع پہ ایک بلیسنگ تھا. نپولین ہل نے 25 سال ریسرچ کی، 20,000 کامیاب اور ناکام لوگوں پہ یہ ریسرچ شامل تھی. اینڈریو کارنیگی کے جو دوست تھے ان میں ایڈیسن شامل تھا، برجسٹون شامل تھا، ہنری فورڈ شامل تھا. اس نے اپنے لیٹر پیڈ پہ سب کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ نپولین ہل جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، جو انٹرویو لینا چاہتا ہے اس میں اس کے آپ مددگار بنیں. 20,000 لوگوں کے انٹرویو مکمل ہوئے. دنیا کے پاس پہلی بار کامیابی کے موضوع پہ باقاعدہ ایک تھیسس سامنے آیا اور اس کا نام تھنک اینڈ گرو رچ تھا. یہ دنیا میں پہلی کتاب تھی جس نے بتایا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے، کامیابی ممکن کیسے ہوتی ہے، کامیابی کو
قائم دائم کیسے رکھا جا سکتا ہے. دوسرا نام اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے ڈیل کارنیگی کا. ڈیل کارنیگی کا کام زیادہ تو کمیونیکیشن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کامیابی کے موضوع پہ بھی بے شمار کام کیا. پھر جن لوگوں نے کامیابی کے موضوع پہ کام کیا ان میں اسٹیفن آر کووے آ جاتا ہے، اس میں اینتھونی رابنز آ جاتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نارمن وینسن پلے کا نام آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی صدی میں جیک اینڈ فیلڈ آ جاتا ہے. آپ پچھلے دنوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس موضوع پہ لکھنے والے رونڈا بائرن ملتی ہے. آپ اسی موضوع پہ دیکھتے ہیں آپ کو لکھنے والوں میں سین کووی ملتا ہے. آپ اسی موضوع پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے کتابی شکل میں کم لیکن ریسرچ بہت زیادہ کی. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے، جنہوں نے زندگیوں کے سال لگا کے اور بہت سا وقت لگا کے دنیا کے سامنے پہلی بار کامیابی کی سائنس کو آشکار کیا اور دنیا کو بتایا کہ کامیابی ممکن کیسے. اچھا، جو ابھی آپ نے نیپولین ہل کا نام لیا تو اس کی بیسک ریسرچ کیا تھی سکسیس کے اوپر؟ ویل آئی تھنک ہم پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے پھر ہم آپ سے اس بات کا جواب چاہیں گے. سو ناظرین جسٹ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کامیابی آپ کی منتظر میں آپ کی ہوسٹ مریم شاہ اور ہمارے ایکسپرٹ قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈفرینٹ ریسرچز کی بات کر رہے تھے جو سکسیس پہ ہوئی ہیں. سو ہم نے بات کی تھی کہ نیپولین ہل، اس کی بیسک ریسرچ کیا تھی سکسیس کے اوپر؟ نیپولین ہل مریم میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے باقاعدہ طور پہ سکسیس کے تھیسس کو عوام الناس کے سامنے رکھا. تو نیپولین ہل کی ریسرچ بڑی واضح ہے. نیپولین ہل نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ کامیاب لوگ جون سے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے. نیپولین ہل کے مطابق خواہش کافی نہیں ہے، خواہش ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. دنیا کا ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے وہ کامیاب ہو، پیسہ کمائے اور بڑی کمال کی زندگی گزارے. لیکن اس نے کہا خواہش کے ساتھ برننگ ڈیزائر کا ورڈ ایک اٹیچ کیا ڈیزائر کے ساتھ، یعنی کہ ایسی خواہش جو جنون کی شکل میں ہو. وہ لوگ جو تھوڑے جنونی ہوتے ہیں، تھوڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں، تھوڑے سے غصے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایموشنز کی بھرمار ہوتی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک جذبہ اور جنون ہوتا ہے، نیپولین ہل کے مطابق وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس کی نسبت وہ لوگ جو ٹھنڈے ہیں، بڑے اسٹیٹک سے ہیں، جمود کا شکار ہیں، ان کے مطابق ٹھیک ہے سسٹم چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، ہمیں کامیاب ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ کہیں ایسے مزیدار سے جملے سنیں گے، جب مر ہی جانا ہے تو پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، جب مر ہی جانا ہے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب مر ہی جانا ہے تو ہمیں پھر کامیاب ہونے کی ضرورت کیا ہے. یہ سارے لوگ رکے ہوئے لوگ ہیں. جنونی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، رکے ہوئے لوگ، اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں اپنے جنون کو کوئی نہ کوئی شکل دینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شیپ دینی ہوتی ہے. تو نیپولین ہل کی ریسرچ کا دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈریم ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ان کے پاس کوئی خواب، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گول ہے، کوئی خواب ہے، تو آپ کا جنون اس گول کو ممکن بنائے گا. آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کچھ فروٹس ملیں، آپ ان فروٹس کو شیئر بھی کریں، آپ اوپر والا ہاتھ بنیں، آپ نیچے والا ہاتھ نہ بنیں، آپ کی وجہ سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. تو یہ سارے گولز، یہ اگر کلیئر گولز ہیں اور اس کے ساتھ جنون ملا ہوا ہے تو یقین کیجئے گا آپ کی کامیابی زیادہ اس کا چانس ہے کامیاب ہونے کا. تیسرے نمبر پہ نیپولین ہل نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پرسٹنسی یعنی استقامت ہوتی ہے، یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں. مزے کی بات دیکھیں گے کہ تمام وہ لوگ جو استقامت نہیں رکھتے، مستقل مزاج نہیں ہوتے، ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کامیابی ایک بڑی قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت جون سی ہے مستقل مزاجی کی شکل میں ہوتی ہے. نیپولین ہل کی ریسرچ کا مریم یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں، جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ انہیں سمارٹ ورک کا بھی کنسیپٹ پتہ ہوتا ہے. ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، سمارٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ محنت کرتے ہیں. نیپولین ہل کا نیکسٹ نقطہ کامیابی کے حوالے سے یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پلانر اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈے کو پلان کر سکتے ہیں، ویک کو اچھا پلان کر سکتے ہیں، منتھ کو پلان کر سکتے ہیں، سال کو پلان کر سکتے ہیں، تو ناظرین یاد رکھیے آپ زندگی کو بھی اچھے طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال پلان اچھا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ زندگی کو بھی اچھا پلان نہیں کر سکتے. پلاننگ کا مطلب یہ ہے دیے گئے وسائل، دیے گئے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے
بہترین نتائج تک پہنچنا. آپ اپنے وقت کو, اپنے وسائل کو, اپنی انرجیز کو پلان کرتے ہیں اور پھر کہیں پہنچ کے دکھاتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ جو ان سے ہیں یہ ایموشنلی بڑے سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ احساس کرنے والے, احساس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ڈیڈ لوگ نہیں ہوتے ایموشنلی. یاد رکھیے گا ہمارے 27 ایموشنز ہیں, ریسرچ میں 48 بھی ہیں, لیکن بڑے کین وے میں دیکھا جائے تو 27 ایموشنز ہیں. اور 27 ایموشنز میں نیپولین ہل بھی یہ مانتا ہے کہ دنیا میں 2 ایموشنز ایسے ہیں جو کامیابی کو ممکن بناتے ہیں. ایک لو کا ایموشن, دوسرا غصے کا ایموشن. یاد رکھیے گا دنیا کی ریسرچ جو نیپولین ہل نے کی وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی 2000 سال کی آٹو بایوگرافیز اس بات کی گواہ ہیں کہ کامیاب ہونے والے لوگوں نے اپنے لو ایموشن کو بڑے پازیٹیو وے میں پروڈکٹیو بنا لیا. انہیں پتا تھا کہ اس ایموشن کو, جو کہ انتہائی طاقتور ایموشن ہے, اگر بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ ہمیں نیچے گرا دے گا اور ناکام کر دے گا. ان لوگوں نے اپنے لو ایموشن کو پروڈکٹیو بنایا, کسی کام میں ڈالا, کسی شکل میں دکھایا. دنیا نے ایک دن دیکھا کہ یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ بن گئے, اتنے بڑے صوفی بن گئے, اتنے کامیاب بزنس مین بن گئے. دنیا میں یاد رکھیے گا کہ جو لو ایموشن سے آزاد ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے کی وجہ سے کچھ کر کے دکھا دیا. کسی نے ان کو کمنٹ کیا, کسی نے انہیں برا بلا کہا, کسی نے انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. بجائے کہ وہ جواب دیتے, انہوں نے دنیا میں بہترین جو طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. کر کے دکھانے کی وجہ سے دنیا حیران ہوگی کہ اتنے غریب سے گھر کی لڑکی مادام کیوری کیسے بن سکتی ہے, اسکول سے بھاگا ہوا آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسدان کیسے بن سکتا ہے, جو تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکا شیکسپیئر کیسے بن سکتا ہے, جس نے ایم اے پنجابی کیا ہی نہیں تھا وارث شاہ کیسے بن سکتا ہے, جس کی ایم اے فارسی نہیں تھا علی بن عثمان کیسے بن سکتا ہے. یہ دنیا کے تمام بڑے نام وہ نام ہیں جنہوں نے شاید یونیورسٹی اور کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا, لیکن ان کے بغیر یونیورسٹی اور کالج ادھورا ہے. بل گیٹ نے یونیورسٹی چھوڑی تھی, اسی یونیورسٹی نے اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اسے دی, اسی یونیورسٹی میں اس کے اعزازی لیکچرز بھی ہوئے. جب وہ واپس آیا تو اس نے سب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھا میں واپس آ گیا اور میں نے ثابت کر دیا, بولنے سے نہیں کر کے دکھانے سے, کہ اگر آپ کر کے دکھاتے ہو تو دنیا کو خود ہی جواب مل جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہو. ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جنونی یا جو اگریسو ہوتے ہیں وہ سکسیزفل زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کے زیادہ چانسز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ نے بات کی کہ بہت نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, سوچتے ہیں ان کے لیے کوئی سکسیس معنی نہیں رکھتی. تو نیگیٹو لوگوں کا تو بہت اثر ہوتا ہے پازیٹیوٹی پہ. کیا پازیٹیو لوگ جو بہت زیادہ ایگریشن یا پیشنیٹ ہوتے ہیں ان کا افیکٹ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر؟ میں یہ کہوں گا ناظرین کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کا اثر ہوتا ہے. ناظرین ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پازیٹیوٹی کا اثر نیگیٹیوٹی سے 100 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ سوال کریں گے میرے سے کہ ہم تو دیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی کا اثر زیادہ ہے. ناظرین اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عام طور پہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کا اثر زیادہ لینے کے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کا بھی ہم نے اثر لینا ہے. آپ اندازہ کیجئے ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمیں لگتا ہے اسے کوئی کام ہے ہم سے, ہمیں کوئی اچھا کہے تو ہمیں شک لگتا ہے کہ ہمیں اچھا کیوں کہہ رہا ہے, ہمیں کو کہے کہ تم بڑے کمال کے انسان ہو, ہم ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے. جبکہ اس کے دوسری طرف آئیں تو جب بھی ہمیں کوئی برا کہتا ہے ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں, ہمیں کوئی گالی نکالتا ہے ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں اس نے صحیح گالی نکالی ہے, ہمیں کوئی کچھ بھی نیگیٹو کہتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کا اثر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ہم نیگیٹو کمنٹس کو رکھنے کے, نیگیٹو جملوں کو رکھنے کے, ہم نے اپنے اندر ایک ایسی الماری اور ایک ایسی جگہ بنا لی ہوتی ہے جس میں نیگیٹیوٹی کو سنبھال کے رکھنے, یاد رکھنے اور کئی سالوں کے بعد اس کی گرج نکالنے کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی دونوں کا اثر ہے, لیکن آپ اگر پازیٹیوٹی کا اثر زیادہ لینے لگ پڑیں تو یقین کیجئے گا آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے اور نیگیٹیوٹی کا اثر بھی آپ پہ کم ہوگا. ناظرین ہم بھی مزید ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر, پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سکسیس اور اس کے بیسک رولز, اس کی بیسک ٹولز کیا ہوتے ہیں. قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاسم صاحب آپ یہ بتائیں کہ تھامس اسٹینلے, اس کا بہت زیادہ نام ہے, بہت زیادہ ریسرچز کی, تو اس نے کوئی سکسیس کے اوپر ایسی کوئی ریسرچ کی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟
ناظرین دنیا میں معروف ریسرچ نیپولین ہل کے بعد تھامس اسٹینلے کی ہے۔ تھامس اسٹینلے نے بھی دنیا کے 765 جو ملینئرز تھے ان پہ ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ سکسیس کے فیکٹرز نکالے کہ کامیابی میں سب سے پہلا فیکٹر کس چیز کا ہوتا ہے، دوسرا، تیسرا اور 30 فیکٹر نکالے جی۔ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ تھامس اسٹینلے کی ریسرچ نے یہ بتایا کہ کامیابی میں سب سے پہلا فیکٹر ایمانداری کا ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، جن کا لین دین ٹھیک ہوتا ہے، جو اس بیلیو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے بے ایمانی کی تو ناکام ہو جائیں گے۔ ایمانداری ایک یونیورسل ویلیو بھی ہے اور اس میں ایک یونیورسل قانون کی طاقت بھی ہے۔ قدرت بڑا پسند کرتی ہے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، اور ہمیں ایمانداری سب سے پہلے خود کے ساتھ ایماندار ہو کے شروع کرنی چاہیے۔ ایماندار ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے، آپ کا نام، آپ کی ہوا، آپ کا سوسائٹی میں امیج، اور سب سے بڑی بات یہ آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ چیٹر ہوتے ہیں اور جتنے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان سے بات چیت کیجئے، تھوڑا سا ان کو دیکھیے، غور کیجئے، آپ کو ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی محسوس ہوئے گی۔ یاد رکھیے گا ناظرین، جب بھی ہم کسی رول کو، کسی ویلیو کو، کسی قدر کو، کسی ایتھیکل رول کو اپنے پہ اپلائی کرتے ہیں اور کار بند ہو جاتے ہیں تو ہماری وائبس جون سی ہیں وہ ساری کی ساری پازیٹیو ہو جاتی ہیں، اور وہ وائبس جون سی ہیں وہ ایمٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوتی ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا انسان ہے۔ جب بھی آپ نیگیٹو ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی کسی کرمنل انسان کو دیکھیے، آپ کبھی بھی کسی تنگ دل انسان کو دیکھیے، آپ کبھی بھی کسی بزدل انسان کو دیکھیے، وہ نہ بھی بولے، وہ نہ بھی کہے، اس کی شعائیں، اس کی وائبز، اس کا اورا بتائے گا کہ وہ نیگیٹو ہے، وہ تھڑدل ہے، وہ بزدل ہے۔ اب اسی طرح دوسری جو فیکٹر تھا کامیابی کے حوالے سے تھامس اسٹینلے کا، وہ یہ تھا کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، دنیا میں ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ ہے، محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور محنت خود کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ خود محنت نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے، تو دراصل آپ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے قدرت کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا قدرت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے انویسٹمنٹ، وہ دو طرح کی انویسٹمنٹ ہے، ایک محنت کی انویسٹمنٹ، دوسرا اخلاص کی انویسٹمنٹ۔ تیسری جو کوالٹی تھامس اسٹینلے نے بتائی، اس نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک دوست، ایک اچھی کمپنی، اچھی بیوی، ایک اچھا پارٹنر، ایک اچھا بزنس پارٹنر، ایک ایسا فرینڈ جس کے ساتھ وہ اپنے دل کا دکھ، غم شیئر کر سکے، اگر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کی ہمت بڑھا سکے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو سن سکے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اشفاق احمد کے بقول کہ ہر پاکستانی کو ایک کندھے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ سر رکھے اور تھوڑا سا رو لے۔ یاد رکھیے کامیابی اس میں بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ دل کئی بار ٹوٹتا ہے، یہ کئی بار آپ کی کونیاں اور آپ کے گھٹنے چھیلے جاتے ہیں، بے شمار کرٹیسزم آتا ہے، زمانہ آپ کو برا بلا بھی کہتا ہے، رکاوٹوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، بے شمار لوگ آپ کے رستے کے پتھر بن جاتے ہیں، بے شمار جون سی ہیں وہ ہرڈلز آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ شیئر کریں، آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے، تو تھامس اسٹینلے کہتا ہے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چوتھی چیز جو تھامس اسٹینلے نے بتائی، وہ بتائی رسپانسبلٹی۔ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ پانچویں چیز وقت کی پابندی بتائی۔ اس طرح چلتے چلتے آگے گئے، اس نے بتایا کہ آئی کیو کا فیکٹر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین، آپ جان کے حیران ہو کہ آئی کیو کا فیکٹر 21ویں نمبر پہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کامیاب لوگ جو ان سے ہیں ان کا بہت اچھا آئی کیو نہیں ہوتا۔ آپ بڑے اچھے آئی کیو والے لوگوں کو ریسرچ کرتے، ڈیٹا یاد کرتے، پی ایچ ڈی کرتے دیکھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ عملی زندگی میں وہ ناکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی کیو کا فیکٹر نہیں ہے۔ کامیابی میں زیادہ فیکٹر آپ کے ایٹیچیوڈ کا ہے، آپ کے ایپٹیچیوڈ کا نہیں ہے۔ بڑے بڑے اچھا ایپٹیچیوڈ رکھنے والے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رسپانس ٹورڈ ایونٹس، ناکامی کی طرف آپ کا رسپانس، معاملات کی طرف، چیزوں کی طرف، گولز کی طرف، ہرڈلز کی طرف اور اس کرٹیسزم کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے، تو یقین کیجئے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں جا کے اس نے بتایا کہ کامیابی میں لک کا رول 27 نمبر پہ ہے، کامیابی میں ایجوکیشن کا رول 30 نمبر پہ ہے، کہ کامیابی میں نہ تو لک کا اتنا زیادہ کردار ہے اور نہ ہی جون سا وہ تعلیم کا زیادہ کردار ہے۔ یہ ساری ریسرچ جون سی ہے جو تھامس اسٹینلے کی بڑی معروف ہے، اور یہ دی ملینئر کے نام سے اور اس طرح کے ٹائٹل سے بازار میں اچھی کتابوں کی شکل میں مل بھی جاتی ہے، اور یہ پیٹنٹ ریسرچ مانی جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تھامس اسٹینلے کی ریسرچ جون سی ہے وہ پریکٹیکل ریسرچ ہے۔
یاد رکھیے گا کامیابی پہ کی جانے والی ریسرچ جب کوئی کامیاب بندہ دیکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے، اگر ایک ناکام دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کتابی باتیں ہیں. تو یہ بڑا فیکٹر ہے. کامیاب کے لیے وہ بالکل عین حقیقت ہے، ناکام کے لیے وہ فرض اور فرضی باتیں. بہت زبردست، بہت بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے اتنی ریسرچز ہمارے ساتھ شیئر کی اور سکسیس کے بیسک ٹولز کیا ہوتے ہیں، پرنسپلس کیا ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں کہ جو سکسیس کو اپلائی کی جاتی ہیں. ہم نے بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے، جس طرح میں نے بھی شروع میں کہا کہ ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہیں ٹاپکس جو کہ ہمارے ایک سکسیزفل انسان بنانے میں مدد کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بہت ڈسکشنز کی اپنے 13 پروگرامز میں. سو آج یہ آخری پروگرام ہے. سو کائنڈلی آپ ویورز کو کوئی اوور آل کوئی ایسا میسیج دیں جو کامیابی آپ کے منتظر سے ریلیٹڈ ہو. جیسا ہم نے پروگرام کا نام رکھا تھا جی، کامیابی آپ کی منتظر ہے، یقین کیجیے گا واقعی کامیابی آپ کی منتظر ہے. فقط آپ کے ابتدا کرنے کی دیر ہے. آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کیجئے، یہ پروگرامز میں جو ٹپس بتائی گئی انہیں فالو کیجئے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کامیابی آپ کی منتظر تھی، اور اس پروگرام نے آپ کی لائف میں، آپ کی کامیابی میں ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے جو پریشیس ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہم نے اپنے 13 پروگرامز میں بہت زیادہ ڈسکشن کی بہت اچھے اچھے ٹاپکس کے اوپر. نارملی ایسے پروگرامز ہوتے نہیں ہیں. سو کریڈٹ گوز ٹو ہوپ ٹی وی کہ آپ کے لیے یہ ایسا پروگرام لے کر آئے جس میں ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بن سکیں. سو اب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی جو چھوٹی سی کوشش تھی اس کو پورا کیا. اب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے قاسم صاحب سے سیکھی ہیں چیزیں، ان کو آپ اپنی لائف میں کس طرح اپلائی کرتے ہیں. اگر تو آپ کامیاب ہو گئے اپنی لائف میں وہ چیزیں اپلائی کرنے کو، تو کامیابی آپ کے منتظر ہے. دس از مریم شاہ سائننگ آف ود قاسم علی شاہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.